بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے ناول سائقہ۔ اس کی مصنفہ ہیں رضیہ بٹ اور اسے آپ کے لیے پڑھا انائزہ مصطفیٰ نے۔ یہ ناول آپ کے لیے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، ویڈیو کو لائک کریے اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے۔ شکریہ۔ ریحان دوائی لے آئے، روئی سے سمیرہ کے ہاتھ پر لگا دی۔ یہاں بازو پر بھی لگا دو، فوزیہ نے کہا اور پھر بڑبڑائی، سارا داغ پڑ جائے گا، کمبخت میں گرائی جانے کیسے، اتنی نازک اندام ہے، ماں تو ساری عمر گھڑے اٹھاتی مر گئی، بیٹی اتنی نازک ہے کہ چائے کی پیالی اٹھائی نہیں جاتی۔ سائقہ کا خون اس تن سے کھول اٹھا، چہرہ سرخ ہو گیا، ایک نظر اس نے اپنے گرد و پیش ڈالی، فوزیہ کے طنز پر تقریباً سبھی چہرے مسکرا اٹھے تھے۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، یہ تحقیر، یہ تذلیل۔ کانوں پر ہاتھ رکھے وہ ایک دم پلٹی اور تیز قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی۔ جب سے اب تک وہ رو رہی تھی، آیا نے اپنے پیار کی شفقتوں سے کئی بار اسے چپ کرانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ اتنا بڑا تانا اور وہ بھی ریحان کی موجودگی میں، وہ کیوں کر برداشت کر لیتی؟ ننھا سا دل کتنے مصائب برداشت کر لیتا۔ وہ رو رہی تھی، روئے جا رہی تھی، ساری زندگی آنسو بن کر ختم ہو جانا چاہتی تھی شاید۔ ہاتھ کی جلن سے کہیں زیادہ اس کے سینے میں جلن تھی، اس کی روح میں جلن تھی۔ آہ بیچاری مظلوم سی لڑکی۔ شوق و شنگ پھول اور لچکیلی شرمیلی کلیاں حسن بانو کی پھلواری میں مہک رہی تھیں۔ بہار جوبن پہ تھی، حسن بانو کو اس پھوٹتے جوبن کا پوری طرح احساس تھا، اسی لیے چاہتی تھی کہ رنگ و بو کی مناسبت سے پھولوں اور کلیوں کو ابدی بندھن میں باندھ دیں۔ انجم آرا بھی اسی سلسلے میں ان دنوں آئی ہوئی تھی۔ حسن بانو کے نشست گاہ میں رازدار محفلیں منعقد ہوتی تھیں، تقدیر کی گرہیں لگانے کے متعلق سوچ بچار جو ہوتا تھا۔ اس دن بھی ایک ایسی ہی محفل منعقد ہوئی۔ حسن بانو کسی مطلق العنان فرما روا کی طرح ایک تمکنت سے مسند پر بیٹھی تھی۔ دائیں طرف حسن آرا اور سعدیہ تھیں، سامنے فوزیہ بیٹھی تھی اور پشت کے تکیے پر کوہنی ٹکائے انجم آرا ماں کے قریب ترین تھی۔ رشتوں ناتوں کی باتیں ہو رہی تھیں، کئی پچھلے قصے جگائے جا رہے تھے، شادیوں کی دھوم دھام کا تذکرہ تھا، تقدیروں کے فیصلے ہو تو چکے تھے، اب صرف حسن بانو کی مہر ثبت ہونا باقی تھی۔ بچوں کے رجحان کو مد نظر رکھتے ہوئے گرہیں لگائی جا رہی تھی۔ گل رخ تو میری بیٹی ہے، وہ اسد کے لیے انجم آرا نے مانگ لی۔ نعیم اور شاہدہ کی جوڑی ماشاءاللہ خوب رہے گی، میں نے تو پیدا ہوتے ہی یہ نسبت طے کر دی تھی، شکر ہے اللہ کا، میرا خیال کامیاب نکلا۔ حسن بانو بڑی تمکنت سے بولی۔ امی؟ حسن آرا نے شوق نظروں سے ماں کی طرف دیکھا۔ آپ نے اپنے لاڈلے کے متعلق تو کچھ فرمایا ہی نہیں۔ ریحان کے متعلق؟ جی، وہ تو طے شدہ بات ہے، کس سے؟ اب بنتی کس لیے ہو، سمیرہ اور ریحان کا جوڑا ماشاءاللہ لاکھوں میں ایک ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ریحان تو ماشاءاللہ 25 سال کے بھی ہو چکے، اس سال اس کار خیر سے فارغ ہو ہی جانا چاہیے۔ انشاءاللہ اس عید پر ان کی منگنی کا باقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا۔ ایک پنت دو کاج۔ وہ کیوں؟ عید کے جشن پر؟ توبہ کرو، اپنے بچے کی منگنی کا وہ شاندار جشن مناؤں گی کہ سب یاد کریں گے۔ عید پر میرا مطلب تھا کہ اس چاند میں۔ تو یہ بات ہے، ہونا ہی چاہیے، خاندان کے پہلے پوتے ہیں اور دادی کے نور نظر بھی۔ ریحان کی نسبت کے متعلق کافی باتیں ہو رہی ہیں۔ فوزیہ تو خوشی سے جیسے پھول ہی نہ سما رہی تھی، سعدیہ بھی کچھ کم خوش نہ تھی۔ ارادہ تو دونوں بہنوں کا شروع ہی سے تھا، لیکن جب تک سارس کی مہر تصدیق ثبت نہ ہوتی انہیں پورا یقین اور خوشی نہ ہوتی۔ انجم آرا بھی اس خوشی میں برابر کی شریک تھی، اپنے ہی بچے بچیاں تھے، خوشی کیوں کرنا ہوتی، لیکن اس گہما گہمی میں انہیں برابر سائقہ کا خیال آ رہا تھا۔ جشن کے پروگرام میں کافی دیر بحث ہونے کے بعد جب قدرے خاموشی ہوئی تو انہوں نے بات کا رخ پھیرا۔ سائقہ کے متعلق کیا سوچا ہے امی آپ نے؟ حسن بانو نے جواب تو نہ دیا، لیکن وہ متفکر ضرور نظر آنے لگیں۔ فوزیہ اور سعدیہ کے ماتھے پر شکنیں آ گئیں، گویا ان مسرت آگیں لمحوں میں اس کا نام سننا بھی گوارا نہ ہوا۔ حسن بانو سمجھ نہ پاتی تھی کہ اس بیل کو کس کے سر منڈھیں۔
اکثر اس کے متعلق سوچتی رہتی، لیکن سوچ جھنجھلاہٹ میں بدل جاتی اور انہیں لاشعوری طور پر محسوس ہونے لگتا جیسے ناجی جاتے جاتے اپنے انتقام کی میخ سائیکا کی صورت میں ان کے سینے میں پیوست کر گئی ہے۔ 20 سالوں سے برابر چبھے جا رہی ہے اور جسے نکال پھینکنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ 20 سال کی ہو چکی ہے، اس کے متعلق بھی کچھ سوچنا چاہیے۔ انجم آرا ماں کو خاموش پا کر بولی، رشتہ تو آ رہا ہے، سوچنا کس بات کا ہے اب؟ فوزیہ نے ناک چڑھا کر کہا۔ کون سا رشتہ؟ انجم آرا جانتے ہوئے بھی پوچھ رہی تھی۔ وہی نواب ہادی کا، سعدیہ نے بھی بڑے بیگانہ انداز میں کہا۔ توبہ کرو، کچھ تو خوف خدا دل میں ہونا چاہیے۔ انجم آرا ٹھیک سے بیٹھتے ہوئے بولی، اس میں خوف خدا کی کیا بات ہے؟ خواہش مند پیسے والا آدمی ہے۔ حسن آرا نے کہا، عمروں کا فرق، 2 بیویوں کو طلاق دے چکا ہے، کردار کون نہیں جانتا اس کا، شراب کے بغیر ایک دن بھی نہیں جی سکتا۔ انجم آرا کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ حسن بانو پہلی مرتبہ بولی، کہیں تو ٹھکانے لگانا ہے اسے، اس طرح تو کوئی بوجھ بھی نہیں اتار پھینکتا امی۔ انجم آرا کو ماں پر غصہ بھی آیا، گلہ بھی، آخر اپنا ہی خون ہے، بن ماں باپ کی بچی ہے، خود تو جانے کہاں دفع دفان ہو گئی، یہ عمر بھر کا روگ میرے گلے ڈال گئی۔ حسن بانو غصے سے بڑبڑائی، صرف ناجی ہی کی نہیں، سائیکا طاہر کی بھی بچی ہے۔ انجم آرا نے آہستگی سے کہا، بڑی ہمدردی ہے اس سے۔ سعدیہ نے طنزیہ کہا، بھائی کا جگر گوشہ ہے، ہمدردی کیوں نہ ہو؟ انجم نے جواب دیا، تو پھر تم ہی سوچو اس کے متعلق، نواب ہادی سے کرنے کو تم تیار نہیں، اور کون اس کا ہاتھ تھامنے کو تیار ہوگا؟ اس کی منحوس ذات سے تو لوگ دور بھاگتے ہیں، کون اتنا دل گردے لائے جو اسے بیاہ لے جائے؟ یہ سب آپ لوگوں کی بے بنیاد توہم پرستی کا نتیجہ ہے، رسوا کر دیا ہے بچی کو۔ انجم غمزدہ نظر آ رہی تھی۔ اتنی ہمدردی ہے تو اپنے نعیم سے کر لیں یہ رشتہ، فوزیہ نے طنز کیا۔ فوزیہ کی چوٹ پر انجم چپ ہو گئی اور اس چپ پر سب نے ایک ملا جلا کہکہا لگایا۔ جب گھر کی طرف بات آئی تو چپ ہو گئی۔ جی کیا ہے، بھتیجی ہے، اپنا خون ہے، مرحوم بھائی کی نشانی ہے۔ سعدیہ زیر لب مسکرا رہی تھی، کاش یہ بات میرے بس میں ہوتی۔ تمہارے بس میں کیوں کر نہیں؟ آپ لوگوں کی عنایت سے۔ وہ کیوں کر؟ آپ نے جو اس کے ارد گرد توہم پرستی سے نحوست کے جال بن دیے ہیں، لیکن تم تو اس خیال سے متفق نہیں۔ بے شک، پھر کیا حرج ہے؟ صرف میری بات ہوتی تو آپ لوگوں کو کہنے کی ضرورت بھی نہ تھی۔ میری مجبوری آپ سبھی جانتے ہیں، سسرال والے تو اس کے نام سے خوف کھاتے ہیں، اور نعیم کے ابا کانوں پر ہاتھ رکھتے ہیں اس بیچاری کا نام سنتے ہی۔ یہ سب آپ لوگوں کی مہربانی ہے۔ اتنا ناروا سلوک اس سے شروع ہی سے کیا گیا کہ اس کی ذات اب نحوست کا جلتا ہوا نشان سمجھا جانے لگی۔ آپ سب نے بھی تو اس سلسلے میں اسے رسوا کرنے میں کسر نہیں اٹھا رکھی۔ اتنا سوچا ہوتا کہ کل کو جوان ہو جائے گی، کہیں اسے بھی بیاہ نہ ہوگا۔ انجم آرا نے اچھی خاصی تقریر کر ڈالی، لیکن اس کا اثر خاطر خواہ نہ ہوا۔ اچھی خاصی نوک جھونک ہونے لگی۔ اکیلی انجم چاروں کا کہاں تک مقابلہ کرتی؟ بات ہر پھر کر نواب ہادی پر ٹھہرتی۔ کئی دن یہ جھگڑا چلتا رہا۔ حسن بانو کو سینے کی میخ نکال پھینکنے کا موقع مل رہا تھا، لیکن انجم سدے راہ تھی۔ یہ ظلم تھا ایک مظلوم اور بے زبان لڑکی پر، وہ یہ ظلم اپنی زندگی میں نہ ہونے دیں گی۔ فخر بھائی بھی ان کے ہم خیال تھے۔ ان کی بیوی فوزیہ جتنا سائیکا سے جلتی تھی، انہیں اتنی ہی اس سے محبت تھی، لیکن اس محبت کا اظہار بیوی کی سخت گیری کو دیکھتے ہوئے کر نہ پاتے تھے۔ انجم اور فخر نے ماں کو مجبور کیا اور مناسب رشتے کی تلاش جاری رکھنے کے وعدے پر یہ بلا سائیکا کے سر سے ٹل گئی۔ برآمدے میں ریحان، اسد، نعیم اور نوید کے ہمراہ کھڑے تھے۔ کہیں باہر جانے کا پروگرام تھا، باقی ساتھیوں کا انتظار ہو رہا تھا۔ ریحان فاختہ رنگ کا سوٹ زیبتن کیے تھے جو ان کے حسین چہرے پر بے طرح اٹھ رہا تھا۔ شہزادوں کی سی روایتی شان ان کے انداز سے مترشح تھی، پروکار سے نظر آ رہے تھے۔ اسد کے ہاتھ میں اخبار تھا اور نعیم کے ساتھ وہ سیاسی گفتگو میں مشغول تھے۔ نعیم اور ریحان برآمدے کے آخری سرے کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی سستی کو کوس رہے تھے۔ کچھ دیر بعد شاہد، سلیم اور لطیف بھی آ پہنچے۔ سب نوجوان خوش شکل اور
خوش پوش تھے، آپس میں دور نزدیک کی رشتہ داریاں بھی تھیں، الحمرا میں پلے بڑھے تھے، رشتہ داری سے زیادہ دوستی کے بندھن تھے جو ان سب کو آپس میں جکڑے ہوئے تھے۔ بے تکلف دوستی بھی تو ایک نعمت ہے۔ فروخ نہیں آئے ابھی؟ بڑی دیر کر دی، اس کا تو انتظار ہی فضول ہے، ٹپ ٹاپ کے لیے گھنٹوں چاہیے۔ لڑکیوں کو بھی مات کر دیا ہار سنگھار میں، سخت غصہ آتا ہے، چلنا چاہیے۔ تم جا کر دیکھو کیا کر رہے ہیں۔ لطیف جانے والے تھے کہ فروخ نے دور ہی سے ہاتھ ہلایا۔ آ گیا، میں آ گیا، شکر ہے، کئی آوازیں جواب میں تھیں۔ فروخ تقریباً بھاگتے ہوئے آ رہے تھے، ان کی حرکت کسی بے پناہ خوشی کے غماز تھی۔ فروخ پھلانگتے ہوئے دوستوں تک پہنچے۔ کیا ہوا؟ فروخ کا شوق تبسم دیکھ کر سب نے پوچھا۔ فروخ تیزی سے بڑھے آ رہے تھے۔ یوں ہی بغیر بریک کی گاڑی کی طرح چلے آ رہے ہو، کچھ کہو بھی۔ ریحان نے فروخ کا کندھا پکڑ کر اپنے برابر کھڑا کر لیا۔ ایک خوشخبری۔ کہاں سے اڑا لائے؟ پہلے منہ میٹھا کراؤ۔ کون؟ آپ۔ ریحان کی طرف دیکھ کر فروخ مسکرائے۔ تو کویا خوشخبری میرے لیے ہے؟ بالکل، 16 آنے۔ اب کہہ بھی چلو۔ بڑی بری عادت ہے تمہاری، جو جی میں آئے کہہ لو، لیکن منہ میٹھا کرا بغیر کچھ نہیں کہوں گا۔ سب کا تجسس بڑھ گیا۔ فروخ کے گرد جمع ہو کر سب باری باری پوچھنے لگے، لیکن انہیں چڑھانے میں لطف آیا تھا۔ بس اب بہت بور ہو چکے، کہنا ہے تو کہو، نہیں تو چلو۔ ریحان نے قدم اٹھایا۔ ٹھہریے ٹھہریے، اسد نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ریحان کھڑکی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ کہہ دوں؟ فروخ نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا۔ ہاں، نعیم بولے۔ مٹھائی ادھار؟ تو سنیے۔ سب ہمتن گوش ہو گئے۔ ریحان قدرے لاپرواہی کا انداز اختیار کیے تھے۔ عید کے تیسرے دن ایک جشن منایا جا رہا ہے۔ فروخ چبا چبا کر چپ ہو گئے۔ سب فروخ کے پیچھے پڑ گئے۔ یہ کون سی بڑی بات ہے اور اس کا ہماری ذات سے کیا تعلق؟ ریحان بولا۔ آپ ہی کے لیے تو جشن منایا جا رہا ہے۔ میرے لیے؟ ہاں جناب کی منگنی کا سرکاری طور پر اعلان ہوگا اس دن۔ سچ؟ کئی چہرے مسرت سے سرخ ہو گئے۔ ریحان بھی ایک انداز دلبربانہ سے زیر لب مسکرا دیے۔ تمہیں کس نے کہا؟ فرید نے پوچھا۔ بندہ پرور، ان کانوں سے خود سن کے آیا ہوں۔ نانی جان نے آخری فیصلہ دے دیا ہے۔ اچھا، تو یہ رازدار محفلیں اسی لیے ان کی نشست گاہ میں ہر روز ہوا کرتی تھی۔ شاہد بولے۔ کچھ ہمارے متعلق نہیں فرمایا؟ اسد نے منہ بنایا۔ اور ہمارے لیے؟ نعیم آگے ہو کر جھکے۔ سب اشتیاق سے فروخ کو کرید رہے تھے۔ ریحان مستانہ نظروں سے سب کو دیکھتے ہوئے کھڑکی میں ٹیک لگائے دھیرے دھیرے مسکرا رہے تھے۔ تم نے یہ باتیں سنی کیسے؟ ساتھ والے کمرے میں تھا۔ نسبت 2-4 بار کانوں سے ٹکرایا، اپنے کان کھڑے ہو گئے، دل دھڑکنے لگا۔ خیال تھا کچھ اپنے متعلق سن پاؤں گا، بڑی مخبری لی، لیکن پلے یہی پڑا کہ ریحان کی نسبت کا اعلان عید کے تیسرے دن جشن میں کر دیا جائے گا۔ اپنا تو بھولے سے بھی کسی نے نام نہ لیا۔ چلو انہیں کی خوشی کے سہارے جی لیں گے۔ فروخ منہ بسور بسور کر کہہ رہے تھے۔ سب ان کی اداکاری کی داد ہنس ہنس کر دے رہے تھے۔ کیا باتیں بنا رہے ہو؟ ریحان نے ہاتھ بڑھا کر ان کی گردن پکڑ لی۔ اف! فروخ نے منہ بنایا۔ ایک تو آپ کے لیے خوشخبری لایا، ایک یہ سزا۔ خوشخبری تو اٹھا لائے، یہ بھی سن آئے کہ وہ کون خوش نصیب ہے جسے ماں بدولت کے پلے باندھا جا رہا ہے۔ ہاں، یہ تو تم نے بتایا نہیں۔ تقریباً سب نے تجسس ظاہر کیا، حالانکہ ریحان خود اور باقی سب جانتے تھے کہ وہ خوش نصیب سمیرہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ اچانک فروخ کو شرارت سوجی۔ یہ بھی بتا دوں؟ یہی تو بتانے کی بات تھی۔ تو سنو، دل تھام کر سنو۔ دل تھام کر کیوں؟ بات ہی ایسی ہے۔ سب کے چہروں پر تجسس کی لہریں گہری ہو گئی۔ ریحان کچھ بے چین سے نظر آنے لگے۔ بتا دوں یہ نسبت کس سے قرار پائی ہے؟ ہاں، سائکا سے۔ سائکا؟ آنکھیں حیرت سے پھٹ جانے کی حد تک کھل گئیں۔ سب فروخ کو گھور رہے تھے۔ ریحان تو گنگ سے ہو گئے۔ گھڑی بھر پہلے کا شوق تبسم سنجیدگی کی گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جانے کس نے کہنے کی ہمت کی؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن کیا؟
ماں بدولت نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اور پھر حرج بھی کیا ہے؟ چپ رہو جی۔ ریحان کو غصہ آ گیا۔ مجھے کیوں کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے ہو؟ یہ نانی حضور کا آخری فیصلہ ہے۔ فیصلہ میری مرضی کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس کا نام اپنے نام کے ساتھ سننا تک گوارا نہیں کر سکتا۔ ریحان تو سائقہ کے ازلی دشمن ہے۔ دشمنی کی کیا بات ہے؟ سارے کنبے میں اس کا دوست کون ہے؟ یہ بلا میرے لیے ہی رہ گئی تھی۔ اس کی ماں کا حسب نسب۔ اوہ او، فاروق نے چھیڑا۔ میں ابھی دادی حضور کے پاس۔ وہ جانے کے لیے غصے میں بڑھے۔ نہ بابا، کیوں مجھے جہنم رسید کرنے کا ارادہ ہے؟ فاروق نے بڑھ کر راستہ روکا اور دھکیل کر انہیں پھر کھڑکی کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ میں مذاق کر رہا تھا، آپ رونے لگے۔ بے وقوف، سائقہ نہیں، بھائی کوئی اور ہے بس۔ اب تو خوش ہو جائیے۔ فاروق آنکھیں نچاتے ہوئے بولے۔ اب تو باتیں کھلی جا رہی ہیں۔ فرید نے خوش ہو کر کہا۔ نام تو پوچھو پہلے۔ ریحان ہنس کر بولے۔ سائقہ کے علاوہ ہر نام گوارا ہے، کوئی خاص قید نہیں، خواہ وہ زیبو ہو۔ فاروق نے مذاق سے خانسامہ کی بہنگی لڑکی کا نام لیا اور سب کھلکھلا کر ہنس دیے۔ ریحان، میں بھی حیران تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نعیم قدرے توقف کے بعد بولے۔ بالکل، دادی اماں اپنے چہیتے پوتے کے متعلق اتنی شدید غلطی کیسے کر سکتی ہیں؟ ہماری تمہاری بات تھوڑا ہی تھی، اگر سائقہ سے نسبت قرار پا بھی جاتی تو کیا مذائقہ تھا؟ فاروق نے شوق نظروں سے ریحان کی طرف دیکھا جو کھڑکی سے کمر ٹکائے بڑے شگفتہ نظر آ رہے تھے۔ کچھ بھی نہیں، فرید بھی شوخی سے بولا۔ شکل و صورت کا تو مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ فاروق بولے۔ یہ بات غلط تو نہیں، اسد نے حمایت کی۔ تھوڑی سی منحوس ہے بس۔ فاروق نے چھیڑا۔ بھئی نحوست تو خیر برداشت کر بھی لی جاتی۔ ریحان چہکے۔ لیکن کیا؟ سب متوجہ تھے۔ لیکن ایک بات بڑی خطرناک تھی۔ وہ اسی مسرور انداز میں لہک کر بولے۔ وہ کون سی؟ اگر ماں کی طرح وہ بھی بھاگ جاتی تو طاہر چچا کی طرح جان سے ہاتھ دھونا پڑتے۔ ریحان کے مذاق اڑانے پر ایک کہکہا پڑا۔ ہمیں اپنی زندگی درکار ہے بھائی، اسی لیے اس کا نام سن کر خوف آ گیا تھا۔ نا بابا، سب ہنس دیے، اور عین اسی وقت اسد نے انہیں کمر میں ٹھوکا دے کر چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ کیوں؟ اسد نے انگوٹھے سے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ ایک لمحہ پہلے انہیں سائقہ کا سایہ اندر نظر آیا تھا۔ ریحان نے مڑ کر برق کی سی رفتاری سے کھڑکی کا پردہ ہٹا کر دیکھا اور وہ جیسے سکتے میں آ گئے۔ کھڑکی کے پٹ کے قریب سائقہ کھڑی تھی۔ اس کی حسین شبنمی آنکھوں میں آنسو لرز رہے تھے جنہیں بہزار دقت وہ پی جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ریحان کی نظریں ان دھندلائی آنکھوں سے ملیں۔ ان آنکھوں میں ایک بیچارگی تڑپ رہی تھی، ایک استفسار مچل رہا تھا، ایک شکایت سلگ رہی تھی۔ ایک لمحہ، صرف ایک لمحے کے لیے نظریں ملی تھیں، پھر سائقہ تیزی سے پلٹ کر کمرے سے چلی گئی تھی۔ لیکن ایک لمحہ، یہ سلگتا ہوا ایک لمحہ زیست کے سینے پر ایسا داغ چھوڑ گیا جسے مٹا دینا ریحان کے بس میں نہ رہا۔ کیا ہوا؟ کون تھا؟ یوں کیوں کھڑے ہو؟ ریحان کو یوں ہراساں کھڑا دیکھ کر سب ان کے گرد جمع ہو گئے۔ شاہد نے تو کمرے میں جھانک کر بھی دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ ایک دم سانپ سونگ گیا۔ نعیم نے ریحان کا کندھا ہلایا۔ کیا بات ہے؟ فرید نے پوچھا۔ ریحان کچھ نہ بولے، کچھ کھوئے سے کھڑے تھے۔ سائقہ تھی نا اندر؟ اسد نے کہا۔ ہاں۔ ریحان جیسے خواب میں بڑبڑائے۔ اس نے تمہاری بکواس سن لی ہوگی۔ کتنی بری بات ہے۔ ہاں، میں کب سے اشارے کر رہا تھا لیکن تم سنتے ہی کب تھے، اپنی ہانکے جا رہے تھے۔ تو کیا بکواس کر رہے تھے ہم سب۔ اگر اس نے سن لیا ہے تو بہت بری بات ہے۔ یقیناً سن لیا ہے۔ اف، واقعی بڑی بات ہے۔ سب متاثر سے نظر آ رہے تھے، باری باری اپنے تعصب کا اظہار کرنے لگے۔ آپ سب اسے انسان تھوڑا ہی سمجھتے ہیں، پتھر سمجھ رکھا ہے، پتھر۔ اسد کو غصہ آ گیا۔ لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ وہ اندر ہماری باتیں سن رہی ہے؟ فرید ہچکچاتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ ایسی باتوں کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اسد نے کہا۔ سب باری باری ایک دوسرے سے الجھ رہے تھے لیکن ریحان چپ چاپ کھڑے تھے، کسی پترائے ہوئے انسان کی طرح۔ ذہن میں دو ڈبڈبائی آنکھیں، دھندلائی آنکھیں تھرک رہی تھیں، آنکھیں جن میں زمانے بھر کی بیچارگی تھی، جن میں دنیا بھر کا استفسار تھا، جن میں جہاں بھر کی شکایت تھی، جیسے کہہ رہی ہوں میری ماں بھاگ گئی تھی تو میرا کیا قصور، جیسے پوچھ رہی ہوں
یہ پرانے قصے میری ذات سے کیوں منسوب کرتے ہو؟ جیسے یہ شکایت کر رہی ہوں مجھے جلن کے سوا اور بھی کچھ دیا ہے تم نے؟ ریحان ان شبنمی آنکھوں کی دھندلاہٹ میں گم تھے اور سب اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ چلو کون سی قیامت ٹوٹ پڑی؟ فروخ نے تنگ آ کر کہا۔ اتنا فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ نعیم نے ریحان کو کندھا ہلاتے ہوئے کہا۔ ریحان نے واقعی لاکھوں بار اسے تختہ تضحیک بنایا تھا، اسے کوسا تھا، برا بھلا کہا تھا، لیکن آج تو جانے کیا ہو گیا تھا؟ کوئی نئی بات وقوع میں آئی تھی؟ شاید نئی بات ہی تھی۔ ریحان کا مذاق ہمیشہ سائیکا کی ذات سے وابستہ نحوست تک ہی تو ہوتا تھا، ان کا تنفر بھی اسی سے تھا، لیکن آج انہوں نے اخلاقی اقدار کو لتاڑ کر اس پر ایسا حملہ کیا تھا جس سے وہ اپنی نظروں میں آپ ہی مجرم بن گئے تھے۔ ان جھلملاتی آنکھوں نے انہیں اس جرم کا شدت سے احساس دلایا تھا۔ وہ بہنے کو بےتاب آنسو جنہیں وہ آنکھوں ہی میں پی جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ریحان کا ضمیر انہیں مجرم کہہ رہا تھا۔ زمانہ انہیں معاف کر دیتا، قانون معاف کر دیتا، اخلاقی حد بندیاں معاف کر دیتی، جب بھی وہ اپنے آپ کو معاف نہ کر سکتے تھے۔ چلو چلیں، کیا بدمزگی پیدا کر دی تم نے فروخ؟ میں نے کیوں؟ تو اور نہ خوشخبری لاتے نہ بات یہاں تک پہنچتی۔ میرا کیا قصور میاں، یہ تو بجلی کی لہر کی کرامت ہے۔ دیکھ لو، ساتھ والے کمرے سے گزری اور ہماری ساری خوشی جلا کر خاکستر ہو گئی۔ فروخ نے ریحان کو ہنسانے کی کوشش کی، سب مسکرا دیا، لیکن ریحان کے لبوں پر جامد چپ تھی، وہ جیسے یہاں تھے ہی نہیں، دور، کہیں دور، دو آنکھوں کی شبنمی دھندلاہٹوں میں ڈوب رہے تھے، ان آنکھوں میں امڑنے والے دھوئیں میں کھوئے گئے تھے۔ زندگی میں پہلی بار کسی کے دکھے دل کا احساس ہوا تھا۔ آج دھوئیں لاہٹوں کے سینے چیر کر بجلیاں لپکی تھیں اور کوہنا چٹانوں کو پاش پاش کر گئی تھیں۔ آج دھوئیں کے بادلوں کے ٹکراؤ سے پہاڑ سرک گئے تھے، آج پانی سے آگ لگ گئی تھی۔ چند گھنٹوں دوستوں کے اصرار پر بدمزگی سے گزارنے کے بعد ریحان جب دوپہر کے کھانے کے لیے طعام گاہ میں پہنچے تو ان کا دل بے طرح دھڑک رہا تھا۔ ڈرتے ڈرتے انہوں نے کھانے کی میز پر نظر ڈالی، سائیکا موجود نہ تھی۔ انہوں نے دوسری طرف دیکھا، اس میز پر بھی وہ موجود نہ تھی۔ ان کا دل پکار پکار کے کہنے لگا کہ وہ ان بے رحم لمحات کی تلخی پر اب تک سسک رہی ہیں۔ ریحان سے کھانا بالکل نہیں کھایا گیا۔ سمیرا ان کے ساتھ بیٹھی تھی، اس گمبھیر چپ سے وہ الجھ رہی تھی۔ اس نے کئی کھانے ریحان کے سامنے پیش کیے، لیکن وہ برائے نام چندنے والے لے کر میز سے اٹھنے لگے۔ کیا بات ہے، آج آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ سمیرا نے دلفریب انداز میں پوچھا، لیکن ریحان کو آج یہ آواز کچھ اجنبی سی لگی۔ بغیر کچھ کہے میز سے اٹھ گئے۔ اسد برابر ریحان کا مطالعہ کر رہے تھے، ان کے کھوئے ہوئے انداز سے انہیں خوشی ہو رہی تھی۔ ایک معصوم زندگی کا تمسخر اڑانے والا آج خود تعصب و ندامت سے دوچار تھا۔ پتھر نرم تو ہوا تھا۔ ریحان اپنے کمرے میں آ گئے، دل میں کسک تھی، کسی پہلو قرار نہ آ رہا تھا۔ اپنے کہے ہوئے الفاظ کی گونج کانوں کو مجروح کر رہی تھی۔ وہ بھی اپنی ماں کی طرح بھاگ گئی تو اف، کتنے سبک تھے وہ، ایسا ذلیل مذاق، اتنا گرا ہوا مذاق تھا ان کا۔ انہیں اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا، اپنی نظروں میں آپ گرے جا رہے تھے۔ اخلاقی ضابطہ بھی تو کوئی چیز تھی۔ حیران تھے کہ اب تک انہوں نے اس ضمن میں اخلاقی ضابطوں کا اطلاق اپنے اوپر کیوں نہ کیا تھا۔ گوشت پوست کی زیرو شے کو پتھر کا ٹکڑا کیوں سمجھتے رہے تھے؟ اس کے محسوسات پر جمود کا یقین کیوں تھا انہیں؟ پچھتاوا آ رہا تھا، بری طرح روح کو مسل رہا تھا، کسی طرح تسکین نہ پا رہے تھے۔ جھنجھلا کر ان خیالات سے چھٹکارا پانے کی کوشش کی، مسہری پر لیٹ کر کتاب اٹھا لی۔ ذہن کا رخ موڑنے کا ایک ہیلا تو تھا نا، لیکن ہر صفحے پر سطور کی بجائے دو حسین، سوگوار اور دھندلائی آنکھوں کا عکس نظر آیا۔ آنسوؤں سے ڈبڈبائی آنکھیں جو کچھ پوچھ رہی تھیں، کچھ کہہ رہی تھیں، کچھ طلب کر رہی تھیں۔ ریحان نے کتاب میز پر پٹک دی اور تکیے کی نرماہٹ میں سر چھپا کر ان افکار پریشان کو ذہن سے نکالنے کی کوشش کرنے لگے۔ 3-4 گھنٹے یوں ہی گزر گئے، نہ سو سکے نہ ہی ذہن کو انگاروں کی حدت سے بچا سکے۔ شام گھوم پھر کر گزارنے کے خیال سے اٹھے اور جلدی جلدی تیار ہونے لگے۔ وہ بیرونی دنیا کے شور و غل میں اپنے آپ کو کھو کر تسکین پانا چاہتے تھے، تنہا جانا چاہتے تھے، اس لیے غسل خانے کے دروازے سے باہر نکلے۔
راستہ طاہر مرحوم کے کمرے کے آگے سے ہو کر جاتا تھا۔ ان کے کمرے کے قریب سے گزرتے ہوئے ریحان کو اس کیمرے کا خیال آ گیا جو کئی دنوں سے وہ ٹھیک کروانے کا ارادہ کر رہے تھے، لیکن جب بھی باہر جاتے لے جانا بھول جاتے۔ ریحان برآمدے میں آئے اور طاہر کے کمرے میں آ گئے، لیکن مسحری پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھٹک گئے۔ وہاں کوئی بیٹھا تھا جس نے آہٹ پر سر اٹھا کر دیکھا اور ریحان کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے وزنی بم پھینک کر ان کی حیات کا شیرازہ درہم برہم کر دیا ہو۔ مسحری پر سائقہ بیٹھی تھی، اس کی گود میں طاہر و ناجی کی بڑی سی تصویر تھی جس پر سر رکھے وہ سسک سسک کر رو رہی تھی۔ پلنگ پر بھی کئی تصویریں بکھری تھی۔ آہٹ پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ شدت گریہ سے آنکھیں اس حد تک متورم تھیں کہ انہیں کھولنا دشوار ہو رہا تھا۔ صبح ان آنکھوں میں ریحان نے سیلاب امڑتے دیکھا اور اب اس سیلاب کی تباہ کاریاں دیکھ رہے تھے۔ یہ سیلاب انہی کا آوردہ تھا۔ گھبراہٹ، پریشانی، پشیمانی اور ندامت کے جذبات نے انہیں گنگ کر دیا۔ دونوں ہاتھ پریشانی سے ملتے ہوئے انہوں نے صرف ایک بار اس کی طرف دیکھا اور پھر دیکھنے کی جرت نہ ہوئی۔ آنچل سے آنکھیں پوچھتے ہوئے وہ اٹھی، پلنگ پر بکھری ہوئی کئی تصویریں کو سمیٹا، گود والی تصویر پر انہیں رکھا اور تصویریں الماری میں یوں ہی ٹھوس کر وہ مڑی۔ ریحان نے دیکھا اس کی سرخ آنکھوں میں اداسیاں یوں ڈھل رہی تھی جیسے رات کی آمد پر تاریکیاں شفق میں ڈھلنے لگتی ہیں۔ سائقہ، ایک مبہم سی سرگوشی ابھری، لیکن سائقہ رکے بغیر ریحان کے قریب سے ہوا کے ایک جھونکے کی طرح گزر گئی۔ جھونکا جو آتا ہے اور گزر جاتا ہے اور جسے قابو میں کر لینا کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔